گود نے کردار ہی بد کردار والا دیا، جس گود کے پگوڑے میں آیا تیری نسل کو اللہ اکبر کسی نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ ایک دن ایسا نہیں تو نے اپنے بچے کو قرآن کی لوری دی ہو، تو نے روزانہ اسے اس جھولے میں لٹایا کہ بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سوسائٹی میں مکان بلڈنگ لے کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سفید گاڑی کے اندر پورے حریم یار خان کا چکر لگائے گا۔ اللہ اکبر، جو تو نے مانگا اللہ نے تجھے دے دیا۔ کاش تو قرآن کی لوریاں اور دودھ کی دھار پلاتے پلاتے سناتی۔ اللہ اسے فرما بردار بنانا، اللہ اسے حلال رزق لانے والا بنانا، اللہ اسے میرے گھر کی جنت کا پھول بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں دعا کی ضرورت پڑے اور وہ دعا قبول ہو، فرمایا تم پیر مرید سے بعد میں دعا کرواؤ، پہلے اپنی ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ شادی بیاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، بہن سامنے سے چل کے آ گئی، دل کے اندر اشارہ ہو گیا، لے یہ بھی آ گئی، تو ساری زندگی روتی رہتی ہے، بھائی بہن کو ذلیل کر رہا ہے، بتاؤ تیری اولاد تیری عزت کیسے کرے گی؟ میرا بہنوں کا قصور نہیں ہوتا، کبھی بھائی بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک باپ مرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہہ گیا یہ سارا حق تمہارا، بہن کو بھی دے دینا، میری زندگی وفا نہیں کر رہی، صحیح صحیح تقسیم کرنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، باپ کے مرنے کے بعد ایک بیل 4-5 بھائی سارے کھا گئے۔ کبھی بہل کے ماں منہ پر گلا نہیں آتا۔ اللہ اگر گلا کرے گی تو اپنے بھائی سے کرے گی، خدا کی قسم اگر دوسری بہن بھی کہے گی چل میرے بھائی کو کچھ نہ کہے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، گھر میں میرے عزیزو روٹی کے کال پڑ گئے، آٹے کے دانے کے کال پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی کمرے میں بیٹھے تھے، بچہ بیمار پڑا تھا، ڈاکٹر نے کہا اتنا پیسہ لے کے آ تب ہسپتال میں داخلہ ملے گا۔ رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کہا جائے اس پیسے نے کبھی کسی کا بننے نہیں دیا۔ 5000 کا نوٹ، وزن ایک ماشے کا نہیں، لیکن اس میں اتنی طاقت ظالم کے اندر آئی، اس نے بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اتنی طاقت آئی، اس نے ماں کے سر میں جوتے پڑوا دیے۔ اتنی طاقت آئی، باپ کے چہرے پہ تماچے مروا دیے۔ اتنا طاقتور تھا کہ بیوی مرد کے اندر نفرتوں کے پھاڑ ڈلوا دیے۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے بہن کو گھر سے دھکے دلوا دیے۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ باپ کو بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پیسے کے لیے۔ بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، بیٹے نے باپ کی جھڑکیاں سن کے خودکشی کر لی۔ یہ کوئی موت ہے؟ یہ کوئی جینا ہے؟ یہ کالی کملی والے کے سبق ہے؟ سیکھو زندگی میرے نبی کی۔ 12 بجے رات کو 1 بجے دوستوں کی گیدرنگ، اٹھ کے گھر آ رہے ہو، اگر وہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب سٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ سارے دن کی نصیبوں ماری سو گئی، اس کی پکی آنکھ لگ گئی، اس نے 2-3 بیلوں پہ میرے عزیزو کلنا نہ کھولا، آتے ہی چرپائی کو ٹھڈے مارنے شروع کر دیے اور آتے کتی کجری کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سن میرا نبی، سارے نبیوں کا سردار، اللہ اکبر، ساری انسانیت کا فرشتوں سے افضل، سبھی آسمان سے افضل کو میرا عزیزو، ساری کائنات، ساری اللہ کی مخلوق سے افضل گھر آئے۔ حضرت عائشہ کہتی میں پانی پی رہی تھی، مجھے دور سے دیکھا اور دور سے دیکھے وہ حمیرہ، اللہ نام میرا عائشہ، حمیرہ، میں نے کہا جی، کب اسے اشارہ کیا، اتنا سا اشارہ کیا کہ اس میں سے میرے لیے بچا دے، اتنا سا میرے لیے بچا دے۔ اماں کہتی میں دور سے دیکھتی رہی، میں نے پھر فوراً پانی چھوڑ دیا، کنارہ چھوڑ دیا، میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، گھٹا گھٹ کر بیٹھ کے نہیں پیا، بلکہ پیالے کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں گھمانے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا عائشہ جہاں سے تو نے پیا وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں، تیرے ہونٹ کہاں لگے؟ اللہ اکبر۔ اور صدیق، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ نبی کا جھوٹا پیے، محمد اپنی بیوی کا جھوٹا پی کے دکھا رہا ہے۔ جب پانی کا پیالہ انہی ہونٹوں کے کنارے سے لگایا، اماں کہتی پانی پی کے مجھے مسکرا کے دکھایا۔ عائشہ
اللہ اکبر، تو اس ہستی کی بیوی بنی، اللہ اکبر، جو عورت کو گرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا سر اٹھانے کے لیے آیا۔ شاید مجمع میں کوئی ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی اور جو روزانہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیرے جیسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، میرے جیسے جوائی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ داماد تیری بیٹی کا خیال کرتے ہیں، بیٹا تیری بہو کا خیال کرتا ہے، تب تجھے برا لگ رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا۔ کتنی مرتبہ اپنی ساسوں کے ساتھ بدتمیزی کی، پتہ ہے ساس سسر گھر میں بیٹھے بہانے تلاش کرے گا، اکڑ دکھائے گا، گھر میں آئے گا دور سے دیکھے گا، پھر آگے گھر کے اندر میری کہتی نانا آواز کان میں پہنچ جائے گی۔ کبھی باتھ روم میں گیا، کبھی منہ دھو رہا ہے، کبھی اخبار پڑھ رہا ہے، کبھی الماری کھول کے بیٹھ گیا، وہ ساس کری کہاں میرا پوت، کہاں میرا بیٹا، وہ آئے اس کے اندر تو تخم بھرا پڑا ہے۔ روٹی کے ذائقے گھر کے اندر خراب، گندم نہیں اس دفعہ صحیح آئی، گندم نہیں صحیح آئی، اچھا بھائی گوشت نہیں صحیح آیا جی، پانی لگ رہا ہے، سبزی نہیں صحیح آئی، اور جیسی مرضی کھا لو جی، جیسی مرضی پکاؤ، مزہ ہی کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں، اچھا مزہ کوئی نہیں۔ گندم بھی صحیح تھی، دینے والا بھی صحیح ہے، پانی بھی صحیح، سپرے کھاد ساری صحیح لگی، خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ گندم آٹا بن کے تیرے گھر میں آئی، اس کو گوندا کس عورت نے، جس نے گوندتے ہوئے شوہر کا گلا، نندوں کا گلا، بھاوجوں کا گلا، ساس سسر کا گلا کیا، یہ آٹے کا کسیلا پن تیری زبان کے کڑوے بول سے جانے لگ گیا۔ ہنڈیا پکا رہی تھی، اللہ اکبر، تیری ہنڈیا کی بھننے کی خوشبو پورے محلے کے اندر آ رہی تھی، لیکن جس نے کھائی اس نے ایک بوٹی لے کے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا امی مزہ نہیں آ رہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں آج مزہ نہیں آ رہا، مجھے انڈا بنا کے دے، کہتی میں نے پکائی، اللہ اکبر، کہنے لگی سبزی صحیح نہیں لائے ہوگے، کہنے لگی آٹا صحیح نہیں، ساری چیزیں صحیح تھی، اللہ اکبر، دوران کھانا تیری امی کا فون آ گیا، تیری بہن کا فون آ گیا، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، اب کیا جس جہنم میں تم نے مجھے بھیجا انہی جہنمیوں کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، پتہ نہیں نہ مرتے ہیں نہ جان چھوڑتے ہیں، کب مریں گے کب میری جان چھوڑے گی۔ یہ تیرا ایسی زبان کا کڑوا بول جس نے سب۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ تو آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیا، یہ کڑوا بول تیری ہڈیا کے اندر گیا، اللہ کی قسم اس نے ذائقہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کاش درود شریف پڑھ کے کھانا پکاتی، کاش ہڈیا کے اندر ڈوئی چلاتے کہتی اللہ کھانے والا قرآن کا حافظ بنے، کھانے والا عالم بنے، یا اللہ جس کے لیے ٹفل کے ڈبے میں روٹی ڈال کے دکان پہ بھیجوں گی اللہ کرے وہ تہجد گزار بنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خوش ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کب اللہ ہنستا ہے؟ سنو، آپ نے فرمایا کب اللہ، صحابہ عرض کر لگے کب اللہ ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا حاجی عمرہ کرنے احرام کی حالت میں حج کرنے کے لیے جب دو چادریں اپنا قیمتی لباس اتار کر دو چادریں احرام کی حالت میں میرے عزیزوں بیت اللہ یا میدان عرفات میں کھڑا ہو اور لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہو، میرے عزیزوں اللہ اس کی حالت کو دیکھ کے آسمان و عرشوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اور بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب رات تہجد کا وقت ہو، بیوی کی آنکھ کھلے اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر کی آنکھ کھلے اپنے بیوی کو اٹھائے، اور کہ اللہ کی بندی اٹھ تہجد کا وقت ہو گیا، یہ منظر اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو راتوں کو سوتے ہوئے بھی پیسے کے جھگڑے، مال کے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، نقل میں، شکل میں، رونے میں، جاگنے میں تمہیں ہر موقع پر، ہر مقام پر آمنہ کے لال کا طریقہ دکھانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
निकाह हो रहा है, छुआरे सामने पड़े हैं, बराती अल्लाह अकबर नए नए जोड़े पहल के बैठे हैं। ये मौलवी साहब का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि निकाह की महफिलों में मौत की आयतें पढ़ रहा है? अल्लाह की कसम, अब्दुल हल्लाल मौलवी मुअव्वज माज कभी आयतें ना पढ़ते अगर आमना के लाल ने पढ़ी ना होती। जितने मेरे नबी ने बेटियों के निकाह किए, साहबा के निकाह पढ़े, अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना फरमाबरदार होकर। इसमें अल्लाह अकबर हक के ज़ौजियत बताया। फरमाया बंदा, जिस तरह अल्लाह का हक तेरे जिम्मे, जिसको लाल जोड़े में लेके आ रहा है उसका हक भी तेरे जिम्मे है। खबरदार, अगर इसके हक को पूरा करेगा अल्लाह जल्ला शानू तुझे अपना हक पूरा करने की तौफीक अता फरमाएगा। चलो मेरा अज़ीज़ो, दीन के आईने में, सुन्नत के आईने में, बस आखिरी बातों में आपको लेके आ रहा हूँ, सुन्नत के आईने में। चलो चलो चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सास का हक मेरे पे क्या है? बहू पूछ रही है मेरे पे क्या हक है? अल्लाह अकबर, फरमाया पढ़ा के ना दिखा, इसके पास लेटर पैड ना भेज, इसको अमल करके दिखा। अल्लाह, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, रहमत वाला नबी, सोना सुनखा नबी, एक औरत बूढ़ियों का हाथ पकड़ के अंदर लाए। सैयदा खदीजा देख के हैरान नहीं, न दादी है, न नानी है, न अम्मी है, सारी चली गई। इशारा, कौन है? अम्मा दोनों को देख रही है, कौन है? आपने ये है वो दाई हलीमा। अम्मा आई है, अल्लाह फोत हो। वह फिर माँ खदीजा के क्या कहने थे, अल्लाह, छलांग मार के आई और अम्मा हलीमा का हाथ पकड़ा, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा था बूढ़ी खदीजा की दौड़े लगी, कभी दूध लावे, कभी चीनी, कभी शक्कर, कभी मीठा लावे, कभी कपड़े लाए, कभी रोटी लाए। मेरे कान में कहे मोहम्मद कुछ और कर दो, मैं कहा खदीजा कर दे, कभी दूध लेके आए, कभी कुछ लेके आए। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत जब खदीजा उठने लगी, कमली वाले बेटे मोहम्मद इजाजत दे। अम्मा खदीजा हाथ पकड़ के रोने लगी, बड़े अरसे के बाद मेरी अम्मी सास आई है, मुझे 2 दिन तो खिदमत का मौका दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम से माँ हलीमा कहने लगी फिर मैं आऊंगी। अच्छा अम्मी, अल्लाह के पाक पैगंबर खड़े हुए, अम्मा खदीजा जो घेरा फेरा घूम के आई। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। कान में कहने लगी मेरा भी हक है, बेटों का तो माँ पर हक और माँ का बेटों पर हक है, बहुओं का भी तो कुछ हक है। कमली वाले आज मैं जो कुछ दूं मुझे इनकार न करना। आपने फरमाया खदीजा क्या देगी? अपने गुलाम में इसरा को इशारा किया, इधर आ। वो आया, कहा 40 बकरियां एक ऊँट ला के माँ के कदमों में रख दे, और कहा अम्मा ये कुछ नहीं, अगर कुछ रहती तो खदीजा तुझे और देती। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मैं तो एक मुर्गी भी एक लुकमा मुश्किल से खाती हूँ, इन बकरियों का क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अम्मा कह लगी अम्मा मेरी सारी खुशियां तेरी जुत्ती के तलवे पे कुर्बान हो जाए, अगर तेरी गोद में मोहम्मद दूध न पीता तो आज खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की घरवाली ना कहलाती। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं कहा जाऊं कि जिसने मेरे घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया? मैं तो तुझे अपने घर में अपना घर जन्नत बनाने के लिए लेके आया था, लेकिन तूने मेरे घर में आके मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। अल्लाह की कसम, एक नौजवान कहने लगा मौलवी साहब बीवी को तलाक दे दूं। मेरे कहा बेटे क्यों? कहा मौलवी साहब मेरा बाप तो बड़े चाव से अल्लाह अकबर मेरी पसंद लेके आया था, कोई कसर मेरे बाप ने शादी में नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने अल्लाह अकबर दरवाजे पर जब वो आई थी तो तेल भी डाला था, इस्तकबाल भी किए थे, सदका भी वार के दिया था। मौलवी साहब मेरा मकान ऊपर, मेरे माँ बाप नीचे रहते, मेरा कमरा ऊपर है। मौलवी साहब मैं क्या करूं? मेरे अम्मा अब्बा मेरा दरवाजा मेरी राह तकते हैं, मैं आता हूँ सलाम करते हैं, मेरा अब्बा मुझे भागरा झप्पी डालता है, मेरी अम्मा सर पे आती है और कहती मेरा बेटा आ गया, तेरा चेहरा बता रहा थका थका। मौलवी साहब अगर 10 मिनट में माँ बाप के पास बैठ जाऊं तो मेरी बीवी रात ऊपर दरवाजा नहीं खोलती है। अल्लाह अकबर।
مجھے کہتی سیدھا کمرے میں کیوں آیا, ماں باپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھا؟ مولوی صاحب بتا, انہیں ناراض کروں تب بھی جہنم, انہیں ناراض کروں تب بھی جہنم. مولا بتا میں خودکشی نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹے یہ صرف تیرے گھر میں جھگڑا نہیں, یہ آگ ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے, اور بجھانے کے لیے کہہ رہے کہ سونا لا چاندی لا, بجھانے کے لیے کہہ رہے کہ موسمی بلبوسات لے کے آ, بجھانے کے لیے کہہ رہے بڑے کمرے میں اے سی لگا, فریج لے کے آ. اللہ کی قسم گھروں سے ان چیزوں سے گھروں میں سکون آتا تو خدا پاک کی قسم کوئی امیر گھر نہ اجڑتا. معلوم ہوا ان چیزوں سے گھروں کے اندر سکون نہیں آتا, گھر تو گھر کے اندر سکون نبی کے اخلاق والی زندگی سے آتا ہے. مسکرا کے دکھاؤ, اللہ کی قسم روٹی کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا, اگر رو کے دکھاؤ گے تو زہر کھانے کو بھی دل کر جائے گا. اللہ کرے یہ گفتگو میرے آپ کے سامنے روکے گی, خدا پاک کی قسم میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہوں گا یا اللہ, اللہ اکبر, مجھے تو تقریر کے لوگ پیسے دیا خدمت کیا کرتے, میں نے رو کے کیوں دکھاتا؟ کیا ان کا دل نرم کر کے 5000 زیادہ لے کے؟ اللہ کی قسم میرا ایسا نظریہ کوئی نہیں, لیکن میں اتنی تو قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے کہنے کا موقع دیا کہو گے یا اللہ میرے پاس امال کوئی نہیں, لیکن تیری مخلوق کے لیے میں ہر جگہ بیٹھ کے رویا تھا. سہیل مسجد والے گواہ ہیں, اللہ میرے ساری تقریر رو رو کے کی تھی کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. میرے آپ کو نبی کی زندگی گھر والی بتا دی, اب مرضی تمہاری ہے, اپناؤ گے بادشاہی کرو گے, زمین پر بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی سرخرو کھڑے ہو گے, وگرنہ میرے کسی ایک کا حق, اولاد کا, باپ کا, بیٹے کا, بیوی کا, شوہر ساس سسر کا, پڑوسی کا حق لے کے چلے گئے, اللہ کی قسم ایک رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا.